السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حکایت صحابہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز میں خیال آ جانے سے باغ وقف کر دینا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز میں خیال آ جانے سے باغ وقف کر دینا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک پرندہ اڑا اور چونکہ باغ گنجان تھا اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا۔ کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا اور نگاہ اس پرندہ کے ساتھ پھرتی رہی۔ دفعتاً نماز کا خیال آیا تو سہو ہو گیا کہ کون سی رکعت ہے۔ نہایت قلق ہوا کہ اس بات کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی کہ نماز میں بھول گئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کیا کر کے درخواست کی کہ اس بات کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اس لیے میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جہاں دل چاہے اس کو صرف فرما دیجیے۔ اسی طرح ایک اور قصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں پیش آیا کہ ایک انصاری نے اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کھجوریں پکنے کا زمانہ شباب پر تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے۔ نگاہ خوشوں پر پڑی اور کھجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے۔ خیال ادھر لگ گیا کہ جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کئی رکعتیں ہوئی۔ اس کے رنج اور صدمہ کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹھان لی کہ اس باغ ہی کو اب نہیں رکھنا، جس کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے، اس کو جو چاہے کیجیے۔ انہوں نے اس باغ کو 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ فرما دی۔ یہ ایمان کی غیرت ہے۔ نماز جیسی اہم چیزیں خیال آ جانے سے 50,000 درہم کا باغ ایک دم صدقہ کر دیا۔ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قول جمیل میں صوفیہ کی نسبت کی قسمیں تحریر فرماتے ہوئے اس کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ یہ نسبت ہے اللہ کی طاعت کے ما سوا پر مقدم رکھنا اور اس پر غیرت کرنا۔ ان حضرات کو اس پر غیرت ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کیوں ہوئی۔ اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیسی رکعت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور تحریمہ باندھتے ہیں اور ذہن میں بات ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی دکان چھوڑ گیا تو اس کے دکان کی طرف لگا پتہ نہیں کون خریدار ہمارے آ کر لوٹ گیا۔ کوئی دفتر کے کام سے آفس بند کر کے نکلا تو اس پہ یہ خواہش ہوتی پتہ نہیں کون سے لوگ آئیں اور ہمارا کاروبار کا معاملہ میں نقصان ہو جائے گا۔ یہ حال ہے ہم لوگوں کی نماز کی طرح طرح خیالات آتے رہتے ہیں۔ ہماری بھی نمازوں میں خیالات تھی۔ اللہ ہم لوگوں کے سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے ہم لوگوں کو جو ہے نا گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور ہم لوگ صحیح عمل کرنے والے بن جائیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے اطاعت کے حکموں کو مان کر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو دور دور تک آپ لوگ پہنچائیں، شیئر کریں۔ یہ پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے، سننا بھی ایک صدقہ ہے۔ پتہ نہیں کون سی بات تیرے دل میں اتر جائے اور اس سے وہ عمل کرنے کا راستہ نکل آئے اور نجات کا راستہ نکل آئے۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو دور تک پھیلائیں، خود بھی سنیں، عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔